بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے حوالے سے بنیادی باتیں جانی تھی۔ آج یونٹ 2 کے حوالے سے ہم لوگ کرش چندر کی سوانح پر بات کریں گے اور ان کی ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مختصر سوانحی خاکہ جانتے ہیں۔ کرش چندر کے والد کا نام گوری شنکر چوپڑا تھا، جن کا آبائی وطن شہر وزیر آباد گوجرانوالا پنجاب یعنی پاکستان تھا۔ وہ ذات کے کھتری اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، جنہوں نے ملازمت کا آغاز بھرت پور میں میڈیکل آفیسر کے طور پر کیا۔ انہوں نے بھرت پور یعنی راجستھان کے علاوہ پونچھ یعنی کشمیر وغیرہ میں بھی پریکٹس کی۔ کرش چندر کے والدہ کا نام پرمیشوری دیوی تھا۔ وہ مذہب کی سچی پابند اور گھریلو خاتون تھی، جن کے بطن سے 5 بچے ہوئے: کرش چندر، مہندر ناتھ، بھوشن، اپیندر ناتھ اور سرلا دیوی۔ ان میں سے کرش چندر سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش کے متعلق خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 23 نومبر 1913 بھرت پور جگدیش چندر ودھاون کے مطابق، 26 نومبر 1913 بھرت پور بیگ احساس کے مطابق، 23 نومبر 1914 بھرت پور نند کشور وکرم کے مطابق، 23 نومبر 1914 وزیر آباد جیلانی بانو کے مطابق، 19 نومبر 1913 سہیل عظیم آبادی کو دیے گئے انٹرویو میں۔ اور نمبر 6 ہے 23 نومبر 1914 وزیر آباد مالک رام کے مطابق۔ لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ وہ 23 نومبر 1913 کو بھرت پور یعنی راجستھان میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد میڈیکل افسر کے طور پر ملازم تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھرت پور میں حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا تبادلہ پونچھ میں ہوا تو کرش چندر بھی پونچھ چلے گئے اور وہیں سے ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ پونچھ کے ہائی اسکول سے 10ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ وکٹوریہ جوبلی کالج پونچھ میں ہوا۔ یہاں ماسٹر بلاقی ان کے فارسی کے استاد تھے، جن سے متاثر ہو کر پروفیسر بلیکی کے عنوان سے پہلا مزاحیہ مضمون لکھا۔ انہوں نے 2 اساتذہ سے اردو سیکھی، نمبر 1 ماسٹر کالو رام، نمبر 2 ماسٹر دینا ناتھ شوق۔ 1929 تک کرش چندر پونچھ میں رہے۔ اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے، جہاں ان کا قیام 1940 عیسوی تک رہا۔ 1931 میں فورمین کرسچن کالج لاہور سے ASc پاس کیا۔ 1933 عیسوی میں BA اور 1935 عیسوی میں انگریزی میں MA کیا۔ 1937 عیسوی میں لاء کالج لاہور سے LLB کی ڈگری بھی حاصل کی۔ کرش چندر کو اردو، فارسی اور تاریخ سے کافی دلچسپی تھی۔ انہیں کھیل کود سے خاصا شغف تھا، خاص طور سے کرکٹ کھیلنا زیادہ پسند تھا۔ کھیل کود کے علاوہ وہ ادبی مشغلوں میں بھی مصروف رہتے تھے، جیسے فورمین کرسچن کالج میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ MA کے زمانے میں شعبہ انگریزی کے رسالے کے چیف ایڈیٹر رہے۔ 1938 میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ اس وقت کرش چندر پنجاب کی صوبائی انجمن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہیں ان کی ملاقات سجاد ظہیر اور پروفیسر احمد علی سے ہوئی۔ دہلی اور بمبئی کے قیام کے دوران انہیں انجمن کا سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ وہ تا حیات انجمن ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے وابستہ رہے۔ لاہور میں 1 سال کی ملازمت کرنے کے بعد ان کا تبادلہ دہلی ریڈیو اسٹیشن میں ہو گیا، یعنی وہ 1940 میں دہلی چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات نون میم راشد، فیض احمد فیض، ریوتی شرن شرما، جگن ناتھ آزاد، منٹو اور شاہد احمد دہلوی سے ہوئی۔ دہلی سے ان کا تبادلہ لکھنؤ کر دیا گیا، جہاں وہ 1.5 سال تک قیام پذیر رہے۔ یہاں ان کی ملاقات فراق گورکھپوری، احتشام حسین، اسرار الحق مجاز، سبط حسن اور حیات اللہ انصاری جیسے ادیبوں سے ہوئی۔ یہاں کی ملازمت ترک کر کے وہ فلمی دنیا میں چلے گئے۔ پہلے وہ پونا اور وہاں سے 1946 میں بمبئی چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات ساحر لدھیانوی، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، خواجہ احمد عباس، اختر الایمان، عصمت چغتائی وغیرہ سے ہوئی۔ کرش چندر آخری عمر میں یعنی 8 مارچ 1977 تک بمبئی میں مقیم رہے۔ کرش چندر کی پہلی بیوی ودیاوتی تھیں، جن کے بطن سے 3 بچے ہوئے: 1 لڑکا رنجن اور 2 لڑکیاں الکا اور کپیلا۔
ودیاوتی سے ان کی ذہنی قربت نہ ہونے کے سبب علیحدگی ہو گئی۔ بمبئی کے قیام کے دوران ہی انہوں نے دوسری شادی رشید احمد صدیقی کی بیٹی سلمیٰ صدیقی سے کی اور آخر وقت تک وہ ساتھ رہے۔ کرش چندر کالج کے زمانے میں یرقان کا شکار ہوئے۔ یہ ایک طرح کا مرض ہے جس میں آنکھیں اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے پہلا افسانہ یرقان کے عنوان سے لکھا۔ کرش چندر کا پہلا ناول شکست کے عنوان سے 1943 میں شاہد احمد دہلوی کے ادارہ ساقی بک ڈپو دلی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ناول نگاری کا سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے کم و بیش 4 درجن ناول لکھے، جن میں جب کھیت جاگے، ایک عورت ہزار دیوانے 1957، ایک گدھے کی سرگزشت 1957، گدھے کی واپسی 1962، لندن کے 7 رنگ 1964، بمبئی کی شام 1971 اور فٹ پاتھ کے فرشتے 1977 خاص طور پر اہم ہے۔ اکتوبر 1966 میں انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا۔ جنوری 1969 میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ نومبر 73 میں انہیں نہرو کلچرل ایسوسی ایشن لکھنؤ کا ایوارڈ ملا۔ کرش چندر اردو کے نامور افسانہ نگار اور ناول نگار تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے وابستگی کے ساتھ اپنے فن پاروں میں بھی ان موضوعات کا اظہار کیا جس کے لیے ترقی پسند تحریک مشہور تھی۔ کرش چندر اپنے معاصرین میں ایک خاص امتیازی اسلوب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اسی دور میں منٹو جیسے قلمکار موجود تھے جس نے شیطان سے رحمان اور غلاظت کے ڈھیر سے شرافت تلاش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ جنسیات پر لکھنے کی وجہ سے منٹو کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، البتہ صرف اسی نقطہ نظر سے دیکھنا منٹو کے ظلم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا نام بیدی کا ہے۔ ان کا خاص موضوع عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے مسائل کو سماج کے گوش گزار کرانا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کیسے ایک عورت پورے انہماک کے ساتھ گھر چلاتی ہے، سب کے دکھ کا مرہم ہے، لیکن اس کی دکھتی ہوئی رگ پر کوئی انگلی رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کرش چندر کے موضوعات شروع میں بھلے ہی رومانوی اور کشمیری طرز پر چل رہے تھے، البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انہوں نے مہالکشمی کا پل سے مظلوم و مفلس عورتوں کے پھٹے پرانے کپڑوں سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں چل رہے نیتا جی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ چونکہ کرش چندر کی زندگی کا اکثر حصہ شہروں میں گزرا، اس لیے انہوں نے شہری زندگی کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کرش چندر نے کئی اصناف میں طب آزمائی کی، لیکن ان کی بنیادی شہرت افسانہ نگاری کی وجہ سے ملے۔ ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چند کتابوں کے نام دیکھتے ہیں۔ افسانوں کے مجموعے ہیں: طلسم خیال 1939، نظارے 1940، ہوائے قلعے 1946، زندگی کے موڑ پر 1943، ان داتا 1944، ہم وحشی ہیں 1947، اجنتا کے آگے 1948، شکست کے بعد 1951، ہائیڈروجن بم کے بعد 1955، کتاب کا کفن 1956، آدھے گھنٹے کا خدا 1969، الجھی لڑکی کالے بال 1970 وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان کے نمائندہ ناولوں کی فہرست بھی کافی طویل ہے، لیکن یہاں چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 شکست 1943، جب کھیت جاگے 1952، ایک گدھے کی سرگزشت 1957، ایک وائرن سمندر کے کنارے 1963، مٹی کے صنم 1966، 5 لوفر 1966، محبت بھی قیامت بھی 1974۔ ڈاکٹر بیگ احساس کی تحقیق کے مطابق کرش چندر نے تقریباً 47 ناول لکھے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ان کی پر لکھی گئی کتابوں پر بات کرتے ہیں۔ کرش چندر کا مونوگراف لکھا ہے جیلانی بانو نے، یہ کتاب 1992 میں شائع ہوئی۔ ایک بہت اہم کتاب کرش چندر شخصیت اور فن کے نام سے ہے۔ جگدیش چندر ودھاون کی کتاب 1993 میں لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے بیگ احساس کی، کرش چندر شخصیت اور فن 1999 عیسوی۔ پھر ایک مونوگراف ہے نند کشور وکرم کا، کرش چندر 2014، اور کرش چندر اور ان کے افسانے اطہر پرویز نے ترتیب دیا ہے 1986۔ یہ افسانوی کتاب بہت اہم ہے، اس میں جو ان کے نمائندہ افسانے ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ان افسانوں کو پڑھ کر آپ ان کے افسانوی مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے نصاب میں شامل جو افسانہ ہے اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔